بسم اللہ الرحمن الرحیم ففعل لمعان كثيرة وباب المغالبة يبنى على فعلته أفعله نحو كرمني فكرمته أكرمه إلا بابي وعدت وبعت ورميت فإنه أفعله وعن الكسائي في نحو شعرته فشعرته أشعره۔ یہاں سے خاصیات ابواب کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں پہلے مجرد کی خاصیات ذکر کی اور اس کے بعد پھر مزیدات کی خاصیات کو یہاں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے مجردات میں کہتے ہیں فعل لمعان کثیرۃ، یعنی فعل یہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ رضی نے تو لکھا ہے کہ فعل سبھی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ وباب المغالبۃ یبنى علی فعلته افعله، اگر مغالبے کا معنی لینا ہو تو مغالبے کا معنی یعنی غلبے کا معنی وہ فعل یفعل باب کی خاصیات میں سے ہے۔ دوسرے الفاظ کے اندر فعل یفعل کی ایک خاصیت ہے مغالبہ، غلبہ۔ اس کی مثال دی جیسے کارمنی فکرمتہ اکرمہ، کہ کارمنی میں نے اور اس نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا ایک دوسرے پر انعام و اکرام کرنے میں، فکرمتہ تو میں کرم میں اور سخاوت میں غالب آ گیا۔ اب آگے دو استثناء لا رہی ہیں، ایک استثناء عمومی ہے اور دوسرا استثناء خصوصی ہے۔ الا بابی وعدت وبعت ورمیت فانہ افعلہ، یہ پہلا استثناء ہے۔ اس استثناء کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال واوی ہو باب، یا ناقص یائی ہو، یا باب اجوف یائی ہو، تو ان میں اگر یہی معنی مقصد ہو، یعنی غلبے کا معنی ان میں مقصد ہو، تو ایسی صورت میں ان کو فعل یفعل کی طرف منتقل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو فعل یفعل پر ہی باقی رکھا جائے گا۔ اب یہ استثناء کیسے ہے؟ کیونکہ جو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ غلبے کا معنی فعل یفعل سے ملتا ہے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ غلبے کا معنی تو فعل یفعل سے ملتا ہے، لیکن اگر کوئی با فعل یفعل پر نہیں ہے اور اس سے غلبے کا معنی مقصد ہے تو اس کو بھی فعل یفعل پر لے جائیں گے۔ فرماتے ہیں لیکن اگر مثال واوی ہے یا اجوف یائی ہے یا ناقص یائی ہے اور ان سے غلبے کا معنی مقصود ہو تو ان کو فعل یفعل پر نہیں لے کر جائیں گے، ان کو فعل یفعل پر ہی باقی رکھیں گے۔ فرماتے ہیں الا بابا، باب سے اس قاعدے اور قانون کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ استثناء تو عمومی ہے قاعدے کی صورت میں۔ وعن الکسائی، یہ استثناء خصوصی ہے کہ امام کسائی کے نزدیک ایک اور صورت بھی مستثنیٰ ہے، اور وہ یہ کہ کسی باب کا عین کلمہ وہ حروف حلقی میں سے ہو، کسی باب کا عین کلمہ حروف حلقی میں سے ہو، تو ایسی صورت میں اس کو فعل یفعل کی طرف نہیں لے کر جائیں گے اگر غلبہ بھی مقصد ہو، ایسی صورت میں اس کو فعل یفعل کے وزن پر ہی باقی رکھیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وفاعلہ، فاعلہ کی خاصیات بیان کرتے ہیں۔ یکثر فیہ العلل والاحزان وازدادها، یہ اکثر استعمال ہوتا ہے علل بیماریوں میں، احزان غموں میں، ازداد خوشیوں میں، غمی کے مقابلے میں خوشی ہے، بیماری کے مقابلے میں صحت ہے، اس معنی کے اندر اس فاعلہ کا استعمال زیادہ ہے۔ جیسے ساقیمہ، ماریزہ، باریہ، حازینہ، فارحہ، الفاظ آسان ہیں۔ وتجیء الالوان والعیوب والحلی کلها علی، غم، حزن اور ان کی ازداد اس میں تو اکثر فاعلہ استعمال ہوتا ہے، لیکن رنگ، عیب اور ظاہری طور پر جو عیوب نظر آ جائے ان سب کے اندر یہی باب استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں الوان یعنی رنگ، والعیوب اور عیب، والحلی اور ایسی صفات جو نظر آ جاتی ہیں انسانی جسم کے اندر، کلھا علی، وہ سب کی سب اسی باب پر آتی ہیں۔ وقد جاء ادوما، سامورا، عجوفا، حمقا، خاروقا، عجوما، رعونا، فرماتے ہیں کہ اگرچہ الوان، عیوب اور حلی یہ سب کے سب فاعلہ باب سے آتے ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو فاعلہ باب سے بھی آئے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں آدوما، یہ آدیمہ سے بھی آتا ہے اور آدوما سے بھی آتا ہے، فاعلہ سے بھی آتا ہے۔ سامورا، یہ بھی فاعلہ سے آتا ہے۔ عجوفا، حمقا، خاروقا، عجوما، رعونا، یہ ابواب جیسے فاعلہ وزن پر آتے ہیں
اسی طرح یہ فعولہ وزن پر بھی آتے ہیں۔ وفعول لافعال التبع، یہ جو فعولہ وزن ہے یہ خاص ہے افعال تبع کے لیے، یعنی جو انسان کے فطری طبیعت ہے، جو انسان کی فطری طبیعت ہے اس کے ساتھ یہ باب خاص ہے، جیسے حسنا حسین ہونا، قبوحا قبیح ہونا، کبورا صغورا، کہ یہ افعال تبع ہیں، انسان ان کے اندر اختیار نہیں رکھتا۔ اگر اس کا بیان مقصد ہو تو ہمیشہ فعولہ باب لایا جائے گا۔ فمن ثم کان لازما، اسی وجہ سے یہ باب لازم استعمال ہوتا ہے، یہ باب متعدی استعمال نہیں ہوتا۔ وشذ رحبت قدار، سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ فعولہ باب لازم استعمال ہوتا ہے، حالانکہ یہاں پر ہم آپ کو مثال دکھائیں گے فعولہ باب ہوگا لیکن متعدی استعمال ہوا ہوگا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں یہ شاذ ہے، رحبت قدار یہ شاذ ہے، اصل میں لفظ تھا رحبت بکا، رحبت بقدار، لیکن پھر کلام کے اندر تخفیف کر دی گئی اور رحبت قدار اس کو پڑھا گیا۔ وَأَمَّا بَابُ سُتُّهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الضَّمَّ لِبَيَانِ بَنَاتِ الْوَاوِ لَا لِلنَّقْلِ، یہ ایک اور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ باب فعولہ ہوگا لیکن متعدی استعمال ہوا ہوگا، جیسے سُتُّهُ کہ یہ باب متعدی استعمال ہوا ہے، کہ اصل میں تھا سَوُتُّهُ۔ تو مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں۔ مصنف کے جواب سے پہلے امام سیبوی اور جمہور کا جواب سن لیں کہ امام سیبوی اور جمہور کے نزدیک اصل میں یہ سَوُتُّهُ نہیں تھا، اصل میں یہ سَوَتُّهُ تھا، تو باب فعولہ نہیں تھا، باب فعلہ تھا، لیکن پھر اس باب کو نقل کر دیا گیا فعولہ کی طرف، تو سَوُتُّ ہو گیا۔ سَوُتُّ کے بعد پھر واو کی حرکت ما قبل نقل کر کے واو کو حذف کر دیا تو سُتُّ ہو گیا۔ صاحب شافیہ علامہ ابن حاجب کہتے ہیں کہ یہ نقل والی بات ٹھیک نہیں ہے۔ فالصحیح، صحیح بات یہ ہے کہ یہ باب فعولہ نہیں ہے، یہ باب فعلہ ہے، لہٰذا یہ سَوَتُّهُ تھا۔ جب سَوَتُّهُ تھا تو واو کی حرکت ما قبل نقل کی اور التقاء ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کر دیا تو سَتُّهُ ہو گیا۔ جب سَتُّهُ ہو گیا تو اب یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ باب واوی ہے یا یائی ہے، یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ باب واوی ہے فا کلمے کو پیش دے دی اور سُتُّهُ اس کو پڑھا گیا۔ وَكَذَلِكَ بَابُ بِعْتُهُ، اور اسی طرح بِعْتُهُ کا باب ہے، یعنی اصل کے اندر بَيَعْتُهُ تھا، اس کے بعد حرکت ما قبل نقل کی اور یا کو حذف کر دیا تو بَعْتُهُ ہو گیا۔ اب یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ واوی ہے یا یائی ہے، تو پھر فا کلمے کو یعنی با کو کسرہ کی حرکت دے دی اور اس کو بِعْتُهُ پڑھا گیا۔ وَرَاعَوْا فِي بَابِ خِفْتُ بَيَانَ الْبِنْيَا، اور انہوں نے رعایت کی ہے خفتو کے باب میں بنا کے بیان کرنے کی۔ یہ عبارت خود جواب ہے سوال کا کہ خفتو کے اندر ایسا کیوں نہیں کیا گیا، کہ خفتو کے اندر بھی خفتو تو اجوف واوی میں سے ہے تو یہاں پر خفتو ہونا چاہیے تھا، تو کہتے ہیں نہیں، یہاں پر خفتو اس لیے پڑھا گیا کہ عرب لوگ چاہتے تھے کہ یہاں پر لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ فاعلہ یا فعلو باب ہے، تو فاعلہ بنا بتانے کے لیے اس باب میں ماضی کو کسرہ کی حرکت دی اور اس کو خفتو پڑھا گیا۔